السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چنگیز خان۔ چنگیز خان کون تھا اور اس نے کون سی فتوحات اور کیسے فتوحات حاصل کی، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ چنگیز خان 1162 میں وسطی ایشیا کے میدانوں پر ایک چھوٹے خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوا۔ چنگیز خان منگول جنگجو حکمران کے طور پر مشہور ہوا، جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنائی۔ وہ شانہ فاتح اور سمجھدار اتحاد دونوں کے ذریعے نے تاریخ میں کسی بھی شخص کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ علاقہ اکٹھا کیا۔ اپنے عروج پر اس کی منگول سلطنت 11 ملین مربع میل سے زائد پھیلی ہوئی تھی، جو کوریا سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی اور مشرقی اور مغربی ثقافتوں کو رابطے میں لاتی تھی۔ اپنی بے رحمی اور خونریزی کے لیے یاد کیا گیا۔ چنگیز خان اور اس کی مفروضہ لاکھوں نسلی اولاد کے لیے اس نے ایک وسیع اور حیران کن میراث چھوڑی ہے۔ چنگیز اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ وہ شخص جو منگولوں کا عظیم خان بنا 1162 کے آس پاس دریائے انون کے کنارے پیدا ہوا تھا۔ اس کا اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا یا لوہار۔ اسے 1206 تک چنگیز کا لقب نہیں ملا تھا۔ 1206 کے بعد اسے چنگیز کا لقب ملا، جب اسے ایک قبائلی اجلاس میں منگولوں کا لیڈر قرار دیا گیا، جسے کورلتائی کہا جاتا تھا۔ اگرچہ خان ایک روایتی لقب ہے جس کا مطلب ہے رہنما یا حکمران، مورخین ابھی تک چنگیز خان کی فتح کے بارے میں غیر یقینی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سمندر یا صرف ہو سکتا ہے، لیکن سیاق و سباق میں اس کا ترجمہ عام طور پر عالی حکمران، عالمگیر حکمران کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کا بچپن بہت مشکلات میں سے گزرا ہے۔ منگول بربریت کا مقابلہ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ حریف تاتاریوں نے اس کے والد کو اس وقت زہر دیا جب وہ صرف 9 سال کا تھا، اور اسے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے انہیں قبیلے سے نکال دیا اور چنگیز خان کی ماں کو اپنے ساتھ بچوں کی پرورش کے لیے چھوڑ دیا۔ چنگیز خان شکار اور زندہ رہنے کے لیے چارہ کھا کر بڑا ہوا، اور 9 عمری کے طور پر اس نے کھانے کے تنازع میں اپنے سوتیلے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ اپنی 9 عمری کے دوران حریف قبیلوں نے اسے اور اس کی نوجوان بیوی دونوں کو اغوا کر لیا، اور چنگیز نے ایک ہمت سے فرار ہونے سے پہلے ایک غلام طور پر وقت گزارا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 20 کی دہائی کے اول میں اس نے پہلے ایک غلام کے طور پر خود کو ایک مضبوط جنگجو اور رہنما کے طور پر قائم کر لیا تھا۔ حامیوں کی فوج جمع کرنے کے بعد اس نے اپنے قبائل کے سرداروں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا شروع کر دیا۔ 1206 تک اس نے اپنے جھنڈے تلے بہت سارے قبائل کے سردار کو مضبوطی کے ساتھ جمع کر لیا تھا اور اپنی توجہ بیرونی فتح کی طرف مبذول کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کا کوئی قطعی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کیسا لگتا تھا۔ ایک بااثر شخصیت کے لیے چنگیز خان کا ذاتی زندگی، یہاں تک کہ اس کی جسمانی شکل کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ ان کی کوئی بھی اثر تصویر یا مجسمہ باقی نہیں بچا، اور مورخین کے پاس جو بہت کم معلومات ہے وہ اکثر متضاد یا ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر ماہرین اسے لمبے اور مضبوطی کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس میں بیٹھتے ہوئے بال اور لمبی جھاڑی دار داڑھی ہے۔ شاید سب سے حیران کن وضاحت 14ویں صدی کے فارسی تاریخ نویس راشد الدین کے بیشر کیا ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ چنگیز کے بال سرخ اور سبز آنکھیں تھیں۔ الدین کا بیان قابل اعتراض ہے، وہ خان سے ذاتی طور پر کبھی نہیں ملا، لیکن یہ حیرت انگیز خصوصیات نسلی طور پر متنوع منگولوں میں کبھی نہیں سنی گئی۔ ان کے کچھ انتہائی قابل اعتماد جرنیل صاحب کا دشمن تھے۔ چنگیز خان کی مہارت پر گہری نظر رہتی تھی۔ اس نے عموماً اپنے افسران کو طبقے نسبت یا ماضی کی وفاداریوں کی بجائے مہارت اور تجربے پر ترقی دی۔ مہارت پر ترقی کی ایک مشہور مثال 1201 میں حریف تاجوت قبیلے کے خلاف جنگ کے دوران سامنے آئی، جب چنگیز خان قریب اس وقت مارا گیا جب اس کے گھوڑے کو تیر سے اس کے نیچے سے نکال دیا گیا۔ بعد میں جب اس نے تاجوت قیدیوں سے خطاب کیا اور یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ ذمہ دار کون ہے، تو ایک سپاہی نے بہادری سے کھڑے ہو کر گولی چلانے کا اعتراف کیا۔ تیر انداز کی دلیری سے متاثر ہو کر چنگیز خان نے اسے اپنی فوج میں افسر بنا دیا، اور بعد میں میدان جنگ میں اس کی پہلی ملاقات کے اعزاز میں اسے
ہیوی یا تیر کا لقب دیا گیا۔ ظہور جنرل سبوتائی کے ساتھ یہ بھی ایشیا اور یورپ میں اپنی فتوحات کے دوران منگولوں کے سب سے بڑے فیلڈ کمانڈر میں سے ایک بن گیا۔ اس نے شاذ و نادر شاید ہی کسی قوم کو ادھورا چھوڑا ہوگا۔ اچھا تو ویور، یہ ہمارا تھا پہلا پارٹ چنگیز خان کی زندگی کے متعلق۔ تو ہمارا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔